بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایام اعضاء 8 کے غروب پر تو ہم ایام اعضاء سے باہر آ جاتے ہیں۔ 8 ربیع الاول کے مغرب پر ایام اعضاء 2 مہینے 8 دن کے مکمل ہو جاتے ہیں۔ اور 8 ربیع الاول کو پوری دنیا میں جو چپ تعزیہ اٹھتا ہے، چپ تعزیے کا مطلب بھی یہ ہے کہ جب جنازہ اٹھتا ہے نا تو خاموشی سے جنازے کو کاندھا دیا جا رہا ہے۔ اجرکم اللہ، آپ آمادہ ہو گئے رونے کے لیے؟ ابھی کچھ دیر کے بعد آپ آمادیوں کی زیارت بھی کریں گے، مگر یہ 3 آمادیاں ہوں گی۔ رونے والوں سے پوچھ سکتا ہوں کہ جب حسین مدینے سے گئے تھے تو کیا 3 ہی آمادیاں گئی تھیں؟ 63 محملیں تھیں، 63 سواریاں تھیں، لیکن جب مدینے میں واپس آئے ہیں تو 3 سواریاں رہ گئے۔ سیدہ کا گھر کہاں لٹ گیا، حسین کہاں رہ گئے؟ ابھی آپ علم کی زیارت بھی کریں گے۔ یوں تو کربلا میں علم عباس لے کر گئے، مگر علم آیا، عباس نہیں آئے۔ ایک علم اور بھی مدینے میں اٹھایا گیا تھا، اور وہ بشیر ابن جزلم نے اٹھایا تھا۔ کالا علم لے کر بشیر مدینے میں گئے تھے، اجرکم اللہ، اور کالا علم دیکھ دیکھ کے لوگ جمع ہو رہے تھے اور بشیر نوحہ پڑھ رہے تھے۔ اے اہل یثرب، اب مدینہ رہنے کے قابل نہیں، اس لیے کہ جو حسین کا بھرا گھر گیا تھا وہ لٹ کر واپس آیا۔ حسین کربلا میں مارے گئے، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ آپ کی آوازیں بلند ہیں، خدا کسی غم میں نہ رلائے۔ جب آپ مجلس میں بیٹھا کریں تکلف کر کے نہیں رویا کریں، اور خاص طور پر یہ مجلس ہیں جو آخری دنوں کی مجلس ہیں۔ اللہ ہماری زندگیوں میں یہ ایام اعضاء آخری ایام قرار نہ دے، بعد میں بھی ہمیں مولا کی خدمت کا موقع ملے۔ سال بھر کی مجلسیں اور ہوتی ہیں، ایام اعضاء کی مجلسیں اور ہوتی ہیں، اجرکم اللہ۔ چلیں عزیزو، کچھ دیر کے لیے شام چلتے ہیں، اس لیے کہ علی کی بیٹی رہا ہو رہی ہے۔ میرا تجربہ ہے کہ چہلم کی مجلس ہو یا بیوی کی رہائی کی مجلس ہو، اس میں گریہ بہت ہوتا ہے۔ میں نے اپنے ایک بزرگ سے پوچھا کہ چہلم کی مجلسوں میں گریہ زیادہ کیوں ہوتا ہے؟ تو وہ رو کے کہنے لگے اس لیے زیادہ گریہ ہوتا ہے کہ زینب کو رونے کا موقع ملا۔ جب کبھی زینب روتی تھی، جب کبھی سکینہ روتی تھی تو بیوی کو تعزیہ نہ مارا جاتا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ آپ کی آوازیں بلند ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا کہ جناب سکینہ کو اونٹ سے، بی بی سکینہ اونٹ سے گر گئی تھی۔ میں نے پڑھا ہے بی بی کو گرایا گیا تھا۔ گرنا اور ہے، گرایا جانا اور ہے۔ جب جناب سکینہ کو مولا حسین کا کٹا ہوا سر نظر آتا تھا تو فریادیں کرتی تھی، بابا مجھے تماچا مارتے، بابا مجھے تعزیہ نہ مارتے۔ اور سکینہ کے پین پہ پورا قافلہ روتا تھا، اطراف میں چلنے والے لوگ روتے تھے۔ تو ایک ظالم نے دوسرے ظالم سے کہا کہ کیا کریں کہ اس کا رونا بند ہو جائے، کیا کریں کہ اس کا رونا بند ہو جائے؟ آپ کے گھروں میں بھی بچے ہیں نا، جب بچے روتے ہیں تو ان کے رونے پہ انہیں تماچا مار کے خاموش کر رویا جاتا ہے یا ان کا لاڈ اٹھایا جاتا ہے؟ انہیں کوئی ٹرافی دی جاتی ہے، کوئی کھانے کی چیز دی جاتی ہے، انہیں پیار کیا جاتا ہے، انہیں گود میں لے لیا جاتا ہے، نہیں رو نہیں رو۔ گھر کا بڑا پیار کر رہا ہوتا ہے، گریہ نہیں کرو۔ یہ کیسی قسمت تھی سکینہ کی، جب بیوی روتی تھی تماچا مارا جاتا تھا۔ اجرکم اللہ۔ ایک ظالم نے دوسرے ظالم سے کہا کہ میں سکینہ کا اونٹ آخر میں لے آؤں گا، تم سکینہ کو گرا دینا۔
اور قافلہ جلدی آگے بڑھا دینا تاکہ یہ بچی کسی بیابان میں گم ہو جائے۔ اللہ نہ کرے کسی پر یہ آزمائش آئے کہ اس کا بچہ گم ہو جائے۔ جن ماؤں کے بچے گم ہو جاتے ہیں نا، ان کی حالت دیکھنے کی ہوتی ہے۔ مجلس میں خواتین ہیں جن کے بچے گم ہو جاتے ہیں، ان کی حالت غیر ہوتی ہے، بیان نہیں ہو سکتی۔ جناب سکینہ کا اونٹ آخر میں لے کر آئے۔ ابن رجر نامی ایک ظالم نے دامن پکڑ کر بی بی کو گرا دیا۔ قافلہ آگے بڑھا، بی بی پیچھے پیچھے دوڑتی ہوئی آ رہی ہے۔ بھیا میں گر گئی، پھوپھی اماں میں گر گئی، اماں رباب میں گر گئی۔ سر حسین جس انی پر ہے، جناب زینب نے دیکھا کہ حسین کا سر رو رہا ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہے امام حسین کے۔ آواز دے کر کہا بھائی کس چیز میں رلایا ہے؟ تو سر حسین سے آواز آئی میری سکینہ گر گئی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ عزتانوں کبھی غور کیا کہ یہ 4 سالہ بچی زندان میں کیسے رحلت کر گئی؟ یہ 4 سالہ بچی زندان میں کیسے رحلت کر گئی؟ میں تو بس ایک جملہ کہوں گا، یہ کب تک برداشت کرتی؟ یہ کتنا برداشت کرتی؟ 3 جنازوں پہ غسال روئے، غسل دینے والے چیخیں مار مار کے روئے۔ جناب زہرا کے جنازے پہ علی روئے، تھکے نہیں، تھکے نہیں۔ اللہ آپ کو اجر عطا فرمائے۔ مولا علی کے رونے کی آواز گلی تک گئی۔ سلمان نے کہا مولا آپ جیسا صابر امام نہیں دیکھا، آپ کے رونے کی آواز گلی تک آ رہی۔ فرمایا جب میں نے سیدہ کو غسل دیا تو 2 پسلیاں ٹوٹی ہوئی، مگر سیدہ نے مجھے نہیں بتایا۔ ایک جنازہ جس پر غسال رویا وہ زہرا کا جنازہ، دوسرا جنازہ جس پہ غسال رویا وہ امام سجاد کا جنازہ۔ امام محمد باقر کے چیخ مار کے رونے کی آواز آئی۔ پوچھا مولا آپ ایسے روئے؟ فرمایا بابا کا کرتا اتارا تو بدن میں تازیانوں کے نشان۔ تیسرا جنازہ سنیں گے، جناب سکینہ کا جنازہ۔ غسالہ روتی ہوئی باہر آئی اور امام سجاد کے سامنے جا کے بیٹھ گئی، کہنے لگی کہ آپ کی بہن کو کیا بیماری تھی؟ امام نے فرمایا میری بہن کو کوئی بیماری نہیں تھی۔ کہا جب میں نے کرتا علیحدہ کیا ہے تو بدن پہ نیلے نشان۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ یہ بچی کہاں تک برداشت کرتی؟ مگر عزاداروں رونے آئے نا اب۔ عزاداروں اس بچی نے خود کو قربان کر کے پورا خاندان آزاد کروا دیا۔ پھوپھی اماں میں مر جاتی ہوں، آپ مدینے چلی جائیں۔ پھوپھی اماں میں مر جاتی ہوں۔ اجرکم اللہ۔ ایک سبب آزادی کا، زندان سے رہائی کا ایک سبب جناب سکینہ کی شہادت۔ اس کے بعد شام کا رنگ بدلنے لگا، شام کے دیہات میں انقلاب برپا ہونے لگا، شام کے اطراف کے لوگ بغاوت کے لیے تیار ہونے لگے۔ کہا اہل بیت کو آزاد کر دو اس سے پہلے کہ بغاوت ہو جائے۔ امام سجاد کو بلا کر کہا ہم آپ کو آزاد کر رہے ہیں۔ امام نے فرمایا میں اپنی پھوپھی سے پوچھوں گا۔ جناب زینب کی خدمت میں آئے، پھوپھی اماں یزید ہمیں آزاد کر رہا ہے۔ میری بیوی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا زین العابدین میری 3 شرطیں ہیں، میری شرطیں مانی جائیں گی تو میں آزادی لوں گی۔ زینب کبریٰ نے لکھوا دیا تاریخ میں جو شرطیں لگاتا ہے وہ جیتتا ہے، جو شرطیں مانتا ہے وہ ہارتا ہے۔ فرمایا میری 3 شرطیں ہیں، میری پہلی شرط یہ ہے مجھے ایک گھر چاہیے جس میں اپنے بھائی حسین کا ماتم کروں۔ میری دوسری شرط یہ ہے کہ ہمارے ساتھ کوئی ایسا شخص کیا جائے جو رستوں سے آشنا ہو، ہمیں مدینہ پہنچا کر آئے۔
और फिर रोते हुए फरमाया मेरी तीसरी शर्त ये हमारे तबर्रुकात वापस किए जाए। मेरे मौला सज्जाद ने जब यजीद से कहा ना, यजीद कहने लगा मैं आपकी 2 शर्तें मानने को तैयार हूं, मगर एक शर्त मैं नहीं मान सकता। आपको घर दूंगा जहां आप मातम करें, आजादारी करें। मैं बशीर इब्न जज़लम को, उसका बाप भी आपका शिया था, ये भी आपका शिया है, मैं इसको आपके हमरा करूंगा जो अदब एहतराम से मदीना पहुंचाएगा। मगर तीसरी शर्त में कैसे मानूं? कोई तबर्रुक लूट के कहीं चला गया, कोई चादर लूट के कहीं ले गया, कोई जेवरात लूट के कहीं ले गया, मैं वो पैसे देने को तैयार हूं जो उन तबर्रुकात की कीमत है। इमाम बैठे हुए थे, खड़े हो गए। इमाम ने फरमाया तेरे पास वो कीमत, वो पैसा कहाँ है जो उस कुर्ते की कीमत अदा कर सके जो मेरी दादी ज़हरा ने मेरे बाबा हुसैन के लिए? तेरे पास वो पैसा कहाँ है जो उस चादर की कीमत अदा कर सके जो ज़ैनब के सर से उतारी गई? अजर कमल अल्लाह। घर मिला, जनाब ज़ैनब ने 10 दिन तक शाम में अज़ादारी की, 10 दिन अज़ादारी की, अशरा किया जनाब ज़ैनब ने। बशीर इब्न जज़लम तैयार है कि काफिला मदीने पहुंचाए। इन 10 दिनों में एक दिन कुछ, दूसरे दिन कुछ तबर्रुकात आना शुरू हुए। एक दिन एक गठरी ला के रखी गई, जनाब ज़ैनब ने गठरी खोली तो चादरें नजर आई। एक चादर को देख कर कहा भाभी उम्मे फरवा आपकी चादर आ गई है। एक और चादर नजर आई तो फौरन आवाज लगाई भाभी उम्मे लैला आपकी चादर भी आ गई है। एक और चादर को देखकर आवाज दी है बहन उम्मे कुलसूम तुम्हारी चादर भी आ गई है। रो रहे हैं ना आप? एक छोटी सी चादर पर निगाह गई। जनाब ज़ैनब ने चादर उठाई, कब्रे सकीना पे फैला, सकीना उठो तुम्हारी चादर भी वापस आ। अजर कमल अल्लाह, अजर कमल अल्लाह। मजलिस हो गई है मगर एक मंजिल और ले लीजिए। जनाब ज़ैनब ने देखा कि महफिलों पर रंगीन कपड़े लगे हुए हैं। फरमाया ज़ैनुल आबिदीन मैं इन महफिलों में नहीं बैठूंगी। इजअलूहा सौदा हत्ता यअलम अन्नास नहनु फी अदाए औलाद ज़हरा। इन्हें काले कपड़ों में तब्दील करवाओ ताकि जहां जहां से सवारियां जाएं लोग समझ जाएं कि ज़हरा के बच्चों के अज़ादार आ रहे हैं। काले कपड़े लगवाए गए, महमिलें तैयार करवाई गईं, सारी बीबियां महमिलों में बैठना शुरू हुई। इमाम सज्जाद की आवाज़ आई फूफी अम्मा क्या सारी बीबियां बैठ गईं? जनाब ज़ैनब के रोने की आवाज़ बुलंद हुई, ऐ ज़ैनुल आबिदीन भाभी रबाब नजर नहीं आ रही, भाभी रबाब नजर नहीं आ रही। इमाम ने फरमाया मुझे पता है मेरी माँ रबाब कहाँ है। इमाम आगे आगे पीछे पीछे जनाब ज़ैनब। जैसे ही जिंदाने शाम में कदम रखा क्या देखा जैसे कोई माँ अपने बच्चे को गले लगाए हो। ऐसे जनाब रबाब ने कब्रे सकीना को सीने से लगा, आवाज देती है सकीना उठो हम मदीने वापस जा रहे हैं, सकीना उठो। जनाब ज़ैनब की आवाज आई भाभी काफिला तैयार है। रोते हुए फरमाया मेरा मदीने में कौन है? मेरा वाली करबला में रह गया, मेरी बच्ची अकेली रह गई। अजर कमल अल्लाह, अजर कमल अल्लाह। कैसे उठाया जनाब रबाब को इसका बयान मुश्किल है। महफिल में आकर बैठी बीबी, काफिला चलने लगा। जैसे ही शाम की औरतों ने आवाजें दी अलविदा या ज़ैनब, अलविदा या ज़ैनब, जनाब ज़ैनब ने महफिल का पर्दा हटाकर कहा शाम की औरतों मुझ पर एक एहसान करोगी? अल्लाह अल्लाह आपको शाम ले जाए, जनाब ज़ैनब की ज़ियारत करें और वहां से छोटी बीवी की कब्र में भी जाएं। जनाब ज़ैनब ने कहा मुझ पर एक एहसान करोगी? आवाज आई ज़ैनब हुक्म करें, बीवी हुक्म करें। फरमाया हमारी सकीना को अकेला न छोड़ना। आज भी शाम के देहात की औरतें खिलौने लाके डालती हैं और एक नौहा पढ़ती हैं तुम्हारी भूमि से वादा किया था तुम्हें तन्हा नहीं छोड़।